وقل رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، آج ہم لوگ جس سورت کے بارے میں جاننے والے ہیں اس سورت کا نام ہے سورۃ الفیل. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. سب سے پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں. اس کا ترجمہ ہے کہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، لہذا انہیں کھائے ہوئے بھونسے کی طرح کر دیا. یہ ترجمہ ہے. اس کے بعد اس کے کچھ مفہوم اور معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب جانتے ہیں کہ اس سورت کو سورۃ الفیل کہا جاتا ہے. فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی، اور اصحاب الفیل ہاتھی والا. یہ ہاتھی والا کا قصہ بہت ہی معروف ہے اور ہم میں سے ہر شخص اس کو جانتے ہیں. چنانچہ مختصر یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے دشمنی میں خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک خود کا بنایا ہوا کعبہ بنایا. اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو اصل خانہ کعبہ ہے اس سے لوگوں کو پھیر دے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن کچھ غیور حضرات نے، یا ایک شخص کا نام آتا ہے، انہوں نے جو ان کا دشمن اسلام کا جو بنایا ہوا کعبہ تھا اس کے اندر کچھ ایسا کام کیا جو نازیبا تھا کہ وہاں جا کر کے پیشاب و پیخانہ کر دیا اور پھر اس کے مصنوعہ کعبہ کے در و دیوار پہ لگا دیا. اس حرکت کو دیکھنے کے بعد دشمنان اسلام نے یہ سوچا کہ اب اس کو سبب بنا کر، بہانہ بنا کر، اب جو اصل خانہ کعبہ ہے اس کو ڈھا دیں گے. اب چنانچہ وہ ایک لشکر کو تیار کیا اور اس کا ہیڈ اب رہا تھا، اور اپنے ساتھ کچھ ہاتھیوں کو بھی لے لیا. اب وہاں سے یمن کے راستے سے نکلتے ہوئے وہ اصل جو خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو توڑنے اور منہدم کرنے کی نیت سے وہاں سے بڑی فوج کے ساتھ نکلا. اب غور کریں کہ اس کی نیت کتنی خراب تھی کہ وہاں سے خانہ کعبہ کو توڑنے کی نیت سے وہاں سے نکلا. چونکہ ساتھ میں ہاتھی سب بھی تھا، اور تقریباً جو کہا جاتا ہے ان لوگوں کی تعداد 60,000 تھی، اور ہاتھیوں کی تعداد تقریباً 10 سے لے کے 12، اور بڑے بڑے طاقتور ہاتھی تھے. اس میں جو ایک بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا. اب وہاں سے وہ لوگ چلے، راستے میں کچھ لوگوں نے ان لوگوں سے مزاحمت بھی کی کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کم تعداد ہونے کی وجہ سے جن قوموں نے بھی اس سے ٹکرانے کی کوشش کیا ان کی شکست ہوئی، اور یہ دشمنان اسلام ہاتھی کی لشکر اور بڑی تعداد میں لے کر کے وہ خانہ کعبہ تک پہنچ گئے. المہم جب قریب پہنچے تو پھر وہاں ان لوگوں نے مکہ والوں کے مویشیوں کو اپنے قبضے میں کر لیا. ان میں سے عبد المطلب کے 200 اونٹ کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا اور لے لیا.
عبد المطلب کو جب پتہ چلا کہ ابرہہ نے ایسا کیا ہے کہ ہمارے اونٹوں کو، مویشیوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، تو پھر ابرہہ سے گفتگو کرنے کے لیے وہ وہاں پہنچے۔ ان کی اس طریقے سے وجاہت اور شکل و شباہت تھی کہ ابرہہ نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد اسے لگا کہ یہ سردار ہیں، بڑی شخصیت ہے۔ چنانچہ ان کو آنے کے بعد وہ جو ہے خود ان کے ساتھ نیچے بیٹھ گئے۔ ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ دیکھیے آپ نے میرا اونٹ جو ہے لے لیا ہے، اس سے آپ واپس کریں۔ تو ابرہہ ہنسنے لگا۔ وہ سوچا، اس نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ اتنی بڑی شخصیت ہے تو ہم سے کچھ بڑی باتیں کریں گے، یا پھر مجھ سے یہ گزارش کریں گے کہ خانہ کعبہ کو جو آپ توڑنے کی نیت سے آئے ہیں اسے آپ چھوڑ دیجیے اور مجھ سے گریزاری کریں گے، لیکن آپ کو تو اپنے اونٹ کی فکر ہے۔ تو کہا کہ جی، اونٹ کی فکر اس لیے ہے کہ اونٹ کا مالک میں ہوں، لہذا میرا اونٹ آپ واپس کر دیں، اور خانہ کعبہ کا مالک اور اس کا رب ہے، وہ دیکھ لے گا، اس لیے میرا جو اونٹ ہے اسے آپ واپس کر دیں۔ تو بہرحال یہی گزارش تھی، یہی کہنا تھا، اور پھر ہاتھی والے نے، ابرہہ نے اونٹ کو واپس کر دیا۔ عبد المطلب کی یہاں پہ جو حکمت اور پالیسی تھی، بڑی حکمت تھی کہ وہ اپنے اونٹ کو لے کر اہل مکہ میں یہ اعلان کر دیا کہ آپ سبھی لوگ مکہ کو خالی کر کے باہر چلے جائیں، اور اسے جو کرنا ہے کرنے دیں، اس سے آپ مزاحمت کرنے کی کوشش نہ کریں، اس سے نہ لڑیں، اس لیے کہ ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ یہاں پر ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جہاں ہم لوگ اقلیت میں ہیں، جہاں بڑی حکومت اس کی طاقت میں ہو، تو تدبیر تو اختیار کریں، تدبیر اختیار کریں قانون کے دائرے میں رہ کر کے، لیکن زیادہ ٹکرانے کی کوشش مت کریں، اس لیے کہ ہماری تعداد بہت ہی کم ہے۔ یہاں پہ عبد المطلب کی جو حکمت تھی، بہت بڑی حکمت تھی کہ اتنی بڑی قوم اور طاقتور فوج کے سامنے ٹکرانے کی کوشش انہوں نے نہیں کیا، اور یہی حکمت اپنانی چاہیے، تدبیر ضرور اختیار کریں۔ بہرحال آگے بڑھے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ ان کے ساتھ نفیل نامی ایک شخص تھے، انہوں نے محمود ہاتھی کا نام تھا، جو سب سے بڑا طاقتور ہاتھی تھا، اس کا کہا کہ ایسا کیجئے، محمود ہاتھی کو کہا کہ آگے بڑھنے سے آپ گریز کریں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اس سے ڈھانے کی نیت سے یہ لوگ بڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کا عذاب کس شکل میں آپ کے پاس آ جائے، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بہرحال محمود آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، ہاتھی جو ہے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اسے ہر ممکن کوشش کی گئی کہ آگے بڑھایا جائے، لیکن آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ آخر میں جب اس سے کہا کہ یمن کی طرف واپس ہونے کی طرف اسے کہا جائے، تو فوراً اٹھ کر کے بھاگنے کی کوشش کیا ادھر۔ تو بہرحال یہ وہاں پہ کیفیت تھی، یہ ابرہہ اپنی فوج اور طاقت اور جاہ و منصب کی گھمنڈ میں وہ آگے بڑھ گیا۔ آگے بڑھنا تھا کہ اللہ رب العالمین کو جلال آیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جھنڈ در جھنڈ، فوج در فوج، جماعت در جماعت چڑیا کو بھیجا، اور ہر چڑیا کے ساتھ، پرندہ کے ساتھ 3 کنکریاں تھیں، ان کے دونوں پاؤں میں، چنگل میں اور پھر چونچ میں، اور اوپر سے بارش برسانا شروع کیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ کھائے ہوئے بھونس کی طرح ہو گئے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے گھر کو نقصان پہنچائے، اس سے اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اب اس عظیم سورت کے مفہوم کے اوپر ہم لوگ غور کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے گھر کے ساتھ کچھ چھیڑخانی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے مزہ چکھاتا ہے، چاہے اس دنیا کے اندر ہو یا آخرت کے اندر۔ لیکن کبھی کبھی اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہی
ایسے شخص کو بہت بری طریقے سے مزہ چکھاتا ہے۔ اب یہاں پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو حادثہ پیش آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال ایسا ہوا تھا، لیکن یہ قصہ جو ہے یا یہ بات اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد 40 سال کے بعد اس صورت سے اللہ رب العالمین آگاہ کر رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے غور نہیں کیا، اتنا بڑا واقعہ تھا، یہ اتنا بڑا حادثہ تھا کہ وہاں سے تاریخ بننی شروع ہو گئی، تاریخ بننی شروع ہو گئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے، اسی کو عام الفیل یعنی ہاتھی کا قصہ، اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو یہ تاریخ، اس سے تاریخ بننی شروع ہو گئی۔ تو اصل دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے عظیم حادثہ کو آپ یاد کریں، اور یاد کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین جو ان کے گھر سے، یعنی اللہ رب العالمین کے گھر سے کسی کو کوئی روکے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ اہل مکہ میں جو قریش تھے، جو مسلمان نہیں لائے تھے، تو وہ لوگ بھی توحید سے روکتے تھے، توحید سے روکتے تھے، خانہ کعبہ میں توحید بجا لانے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے وہ لوگ بھی روکتے تھے۔ تو ان کو آگاہ کیا گیا کہ جو تم اللہ رب العالمین کے گھر خانہ کعبہ سے تم جو روک رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ آخر وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کے گھر کو منہدم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے کتنی بری طریقے سے ان لوگوں کو بدلہ لیا تھا وہ یاد کر لیجئے۔ اصل یہ کہنے کا وہاں پہ مقصد ہے۔ کہا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے اس کا مکر کیا تھا کہ ہاتھی والے جب وہاں سے چلے تھے تو ان کا ارادہ کیا تھا، ارادہ تھا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنا ہے، یہ اس کا مکر تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے مکر کو کیا برباد کر دیا، اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ کیسے ناکام ہو گئے وہ لوگ؟ کہا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ رب العالمین نے جھنڈ در جھنڈ پرندوں کی شکل میں عذاب کے لیے ان لوگوں کو بھیج دیا۔ تو ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ در جھنڈ، جماعت در جماعت، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابابیل یہ اس چڑیا کا نام ہے یا پرندہ کا نام ابابیل ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ ابابیل کا مطلب ہے جماعت در جماعت، یعنی ایک کے بعد دیگرے آتے رہے، اور وہ لوگ کیا کرتے رہے؟ اللہ نے کہا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے آتے رہے اور کیا کیا کہ کنکریاں اس پہ برساتے رہے۔ سجیل کہتے ہیں کہ وہ کنکریاں جس کی اصل مٹی ہو، یعنی کہ وہ مٹی اس قدر سخت ہو جائے کہ پتھر کی طرح وہ بالکل سختی اختیار کر لے۔ تو وہی پتھر لے کر کے ان لوگوں پہ گرانا شروع کیا۔ اس کو میرے خیال سے آج کل سمجھنا بہت ہی آسان ہے کہ جانتے ہیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اوپر سے آپ پھینکیں تو زمین سے بالکل دھساتے ہوئے وہ برباد کر دیتی ہے۔ تو آج کل کچھ ایسے بھی نام ہیں جس کو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور سمجھ لیجئے کہ اسے سمجھنا آج کل آسان ہے۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے یہ شکل پیدا کیا کہ مٹی جو ہے وہ کنکری، وہ چڑیا جیسے ہی پھینکے ان کو کیسی حالت کر دیا؟ کہا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، انہیں کھائے ہوئے بھونسے کی طرح کر دیا۔
اللہ اکبر، غور کریں، یہ ہے اللہ رب العالمین کی غیرت، جو اس کے گھر کے ساتھ کوئی کسی طریقے سے چھیڑخانی کرنے کی کوشش کرے تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اب یہاں پر موجودہ دور میں جو شکلیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس سے ہم لوگوں کو کبیرہ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم لوگ دعا کریں ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کے گھر کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرے تو اس کا برا حشر ہونے ہی والا ہے اور ہو کر کے ہی رہے گا۔ کس انداز سے رب کائنات نے اپنے گھر کی حفاظت کی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ آپ غور کریں، یہ اسی وقت کے لیے خاص نہیں ہے، آج بھی اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف بری نظر سے اٹھائے تو اس کے لیے یہی انجام ہے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اور نیز اسی صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی بھی ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ آپ غور کریں کہ ایک طرف ابرہہ کی جماعت، دوسری طرف اہل مکہ قریش جو اس وقت مشرک تھے، وہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مشرک کے مقابلے میں جو ابرہہ ہاتھی والے تھے، وہ لوگ نصرانی تھے، ان کو فتح یابی ہوئی کن کے اوپر؟ مشرکوں کے اوپر۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ مشرکوں کی شکست ہوئی، اور پھر جو ابرہہ اس وقت نصرانی یہ لوگ تھے ان لوگوں کی فتح یابی ہوئی مشرکوں کے اوپر۔ آخر کیوں؟ جبکہ مشرک جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے اس وقت کے نصرانی سے۔ تو اللہ رب العالمین نے مشرک کے مقابلے میں اہل کتاب کو کیوں ترجیح دیا؟ وہ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کی تھی، بلکہ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے وہ لوگ نکلے ہوئے تھے، اور پھر چونکہ اس کا ارادہ بہت ہی برا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ان لوگوں کو شکست دی، اور اہل قریش یا اہل مکہ ان لوگوں کے لیے پیش خیمہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی آمد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہی والے ہیں، اب جب وہ آئیں گے تو پھر توحید کی صدا بلند کریں گے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد توحید تو آئے گی ہی، یہ اسلام کا بول بالا ہوگا ہی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ابرہہ کے لشکر کو شکست دیا، اور پھر اس وقتی طور کے لیے یہ لوگ کامیاب ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سال آمد ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ مکہ دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں کے اندر توحید کا وہاں نعرہ بلند ہونے لگا۔ تو یہ دراصل اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین کے جتنے بھی گھر ہیں اسے تعظیم اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔